میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں لسان الہند۔ آج میں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ پرویز مشرف، چونکہ عربک میں پرویز نہیں ہوتا تو پرویز لکھتے ہیں اس کو۔ پرویز مشرف، وفات الرئیس الپاکستانی السابق فی منفاہ بدبئی، یہ خبر کی ہیڈنگ ہے۔ وفات کے معنی آتے ہیں موت، رئیس کے معنی آتے ہیں صدر، پاکستانی مطلب پاکستانی، السابق مطلب سابق، فارمر جس کو بولتے ہیں۔ منفاہو، منفع نفع ینفی کی دو معنی آتے ہیں۔ ایک نفع ینفی معنی انکار کرنا، اگر نفع کے ساتھ ان اگر یوز کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے جلا وطن کرنا۔ مثلا کہ نفع زید امرن ان دہلی، مان لیجئے کہ جس چیز سے جہاں سے جلا وطن کریں گے اس پر ان داخل کریں گے، ان۔ تو منفع یہ اس میں ظرف کا یہ صیغہ ہے، تو اس کے معنی ہوں گے وہ جگہ جہاں جلا وطن کیا گیا ہے۔ بدبئی، دبئی ایک شہر کا نام ہے۔ چونکہ یہ ایک خبر کی ہیڈنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے سابق صدر کی ان کے جلا وطنی کی جگہ دبئی میں موت یا کہ وفات، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ توفی الرئیس الپاکستانی السابق پرویز مشرف فی مستشفى بمدینة دبئی عن 79 عاما۔ لغت دیکھتے ہیں۔ توفیہ کے معنی آتے ہیں وفات پانا، مر جانا۔ مستشفیٰ کے معنی آتے ہیں ہاسپٹل، مدینہ شہر، عن 79، تو آپ کو ایسے ہی یوز کرنا ہے کہ اسی طرح یوز ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتنی سال کے اندر، اتنی سال کی عمر میں وفات پایا، تو عن یوز کرتے ہیں، عن 79 جیسے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے سابق صدر کی وفات پا گئے۔ کہاں وفات پا گئے؟ فی مستشفیٰ، ہے نا، ایک ہاسپٹل میں۔ وہ ہاسپٹل کہاں ہے؟ بمدینتی دبئی، دبئی میں، دبئی شہر میں یہ ہاسپٹل ہے۔ اور وہ انتقال کتنی عمر میں کیے؟ ان کی عمر 79 سال تھی۔ وَكَانَ مُشَرَّف قَدْ اسْتَوْلَى عَلَى السُّلْطَةِ عبر انقلاب عسکری عام 1999، 1999 کو عربک میں اسی طرح پڑھیں گے۔ لیقود پاکستان حتی ہزیمتہ فی انتخابات 2008، تو یہاں پر ثمانیۃ پڑھیں گے تا کے ساتھ، چونکہ انتخابات سے اس کا تعلق ہے، چونکہ انتخاب واحد میں یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، جس کی وجہ سے ثمانیۃ مؤنث لائیں گے۔ اب ہم لفظ دیکھتے ہیں، معنی دیکھتے ہیں۔ استولا، استولا یستولی استیلاءً، باب استفعال سے اس کے معنی آتے ہیں قابض ہو جانا۔ علی السلطہ، یہاں پر یہ حکومت کے معنی میں، حکومت پر قابض ہو گئے وہ، ہے نا۔ ابرا، ابرا کے معنی آتے ہیں ذریعے، ہے نا، کسی کے ذریعے۔ انقلاب کے معنی آتے ہیں، انقلاب کے آتے ہیں۔ عسکری معنی آتے ہیں فوجی، انقلاب عسکری، فوجی بغاوت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قادہ یقود، قیادت کے معنی آتے ہیں قیادت کرنا۔ ہزیمت، اس کے معنی آتے ہیں شکست، اس کی جمع آئے گی ہزائم۔ انتخابات، یہ انتخابن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں الیکشن۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرف قد استولی علی السلطۃ، وہ حکومت پر قابض ہو گئے تھے۔ کیسے؟ وہ ملٹری، ہے نا، فوجی بغاوت کے ذریعے۔ کب؟ 1999 میں۔ اور وہ کیوں ہوئے تھے؟ لیقود پاکستان، پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے، پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے۔ اب وہ کب تک قیادت کیے؟ حتی ہزیمتہ، یہاں تک کہ ان کی شکست ہو گئی۔ کب؟ 2008 کے انتخاب میں، الیکشن میں۔ وَكَانَ مُشَرَّف يُقَدِّمُ نَفْسَهُ بِوَصْفِهِ مِنْ أَنصَارِ الْحَدَاثَةِ إِلَّا أَنَّ مَوَاقِفَهُ الْمُنَاوِئَةَ، چونکہ یہ اس کی مواقف کی صفت ہے جس کی وجہ سے فتح آئے گا۔ لِلْمُتَطَرِّفِينَ الْإِسْلَامِيِّينَ خاصةً بعد هجمات 11 من سپتمبر 2001 جعلته شخصیة مثیرة للجدل۔ پہلے اسی پیراگراف کو دیکھتے ہیں، الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ قدم، یقدم نے پیش کرنا، بوصفہ کے معنی آتے ہیں مطلب ایز جس طرح انگلش میں یوز کرتے ہیں، مطلب
اس طور پر کسی چیز کو پیش کرنا ہے نا. انصار ناصر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مدد مطلب حامی. الحداثہ کے معنی آتے ہیں جدیدیت. الا مواقف، مواقف یہ موقف کی جمع ہے مطلب موقف کے معنی بھی اسٹینڈ کے معنی میں آتے ہیں. مناویہ مخالف کے معنی میں، ناوا یناوی مناواتن کے معنی آتے ہیں مخالفت کرنا. المتطرفین یہ جمع ہے متطرفون کی، اس کے معنی آتے ہیں شدت پسند. تطرفہ باب تفاعل سے ہے. اس کے بعد ہے حجامات، یہ حجامات یہ حجمتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں اٹیک، حملہ. اس کے بعد ہے ایک آخر کے اندر ایک لفظ ہے شخصیتن مثیرتن. شخصیت کے معنی شخصیت، اور مثیرتن یہ اس میں فاعل ہے. اثارہ یثیر باب افعال سے اس کے معنی آتے ہیں بھڑکانا، اکسانا. جدل معنی متنازع. تو شخصیت مثیرتن للجدل کے معنی ہوں گے متنازع شخصیت. اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں. وکان مشرف یقدم نفسہ، مشرف اپنے آپ کو پیش کرتا تھا یا پیش کرتے تھے بوصفہ من انصار الحداثتی، جدیدیت کے حامیوں میں سے. ایزا مطلب جدیدیت کے حامی کے طور پر اپنے آپ کو وہ پیش کرتے تھے. الا ان مواقفہ المناویہ، لیکن جو ان کے اسٹینڈ یا جو ان کے موقف تھے. کیسے موقف تھے وہ؟ جو متشدد مسلمانوں کے خلاف جو ان کے موقف تھے. اب چونکہ یہ میڈیا کی لینگویج ہے، چونکہ وہ جو مسلمان باشرہ ہوتے ہیں، اسی طرح جو مطلب اسلامی شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ متطرف سے تعبیر کرتے ہیں. خیر یہ ان کی زبان، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. الا ان مواقفہ المناویہ، مگر یہ کہ متشدد مسلمانوں کے خلاف ان کے موقف نے، اور وہ کب؟ خاص طور سے 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد. جعلت ہو مطلب مواقف کی طرف زمین لوٹ رہی ہے، ان کے موقف نے شخصیتاً مثیرتاً للجدل، متنازع شخصیت بنا دیا، مطلب ان کے بعد ان کی شخصیت متنازع بن گئی. ففی عام 2007 تو 7 ہوگا، چونکہ یہ عام کی وجہ سے، عام چونکہ مذکر ہے تو 7 مؤنث پڑھیں گے. امر مشرف الجیش الپاکستانی، الجیش الپاکستانی یہ اس میں مفعول ہے امر کا. بمداہمت المسجد الاحمری ہے نا، فی العاصمتی اسلام آبادہ، چونکہ نام ہے یہ تو جس کی وجہ سے اسلام آبادہ پڑھیں گے. ما اسفر ان مسرع اکثر چونکہ غیر منصرف ہے جس کی وجہ سے اکثرہ پڑھیں گے، اگرچہ یہ مضاف الیہ ہے. من میاتی شخص. اب لغت دیکھتے ہیں. امرا کے معنی آتے ہیں حکم دینا، جس چیز کا حکم دیں گے اس پر با داخل کریں گے، جیسے یہاں پر آیا ہے بمداہمتی، اور جس کو حکم دیں گے اس پر با داخل نہیں ہوگا. جیش کے معنی آتے ہیں فوج. داہم یداہم مداہمتن کے معنی آتے ہیں حملہ کرنا ہے نا، کسی چیز کو گرانا. تو یہاں پر گرانے کے معنی میں المسجد الاحمر، وہاں کوئی لال مسجد ہوگی اس کا نام ہوگا لال مسجد. فی العاصمہ معنی آتے ہیں کیپٹل، راجدھانی. ما اسفرا مطلب نتیجہ دینا، رزلٹ دینا. اور مسرع یہ اس کی جمع آگی مسارع معنی آتے ہیں موت. میتن معنی 100، شخص معنی آدمی. اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ 2007 میں مشرف نے پاکستانی فوج کو حکم دیا تھا. کس چیز کا حکم دیا تھا؟ لال مسجد کو گرانے کا. بمداہمت المسجد الاحمری، اسلام آباد میں لال مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ما اسفرا. تو اس کو یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں اس کو کہ ما اسفرا مطلب ان کے حملے کے نتیجے میں ہے نا کیا ہوا؟ 100 سے زائد لوگ مر گئے، اس میں انتقال کر گئے. وَأَلْقَتْ السُّلْطَاتُ الْقَبْضَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَوْدَتِهِ إِلَى پاکستان عام 2013 وَأُدِينَ بِتُهْمَةِ الْخِيَانَةِ الْعُظْمَى وحكم عليه بالإعدام إلا أن الحكم أسقط بقرار محكمة عليا بعد شهر. الفاظ دیکھتے ہیں. القل قبضہ، القا یلقی القان، القبضہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے معنی آتے ہیں گرفتار کرنا، اریسٹ کرنا کسی کو، اور جس شخص کو گرفتار کریں گے اس پر ہم علا داخل کریں گے. سلطات کے معنی حکومت ہے نا، یہ جمع ہے سلطتن کی. اس کے معنی اتھارٹی کی بھی آتے ہیں. ان عودتی، عودت معنی لوٹنا، عادہ یعودو کے معنی لوٹنا.
آگے ایک لفظ ہے دوسرے صدر کے اندر، ادانا یدینو ادانتن بی، اس کے معنی آتے ہیں مجرم ٹھہرانا. ادانا کے معنی آتے ہیں مذمت کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر مجرم ٹھہرانے کے معنی میں اور اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تہمتن کے معنی آتے ہیں تہمت، الزام. الخیانتن، خیانتن کے معنی آتے ہیں غداری، عظما سنگین، سنگین غداری ہے نا. حکیم علیہ بالاعدامی، حکیمہ علیہ بالاعدام، اعدام کے معنی آتے ہیں پھانسی دینا. اور حکیمہ کہ ان کے خلاف حکم سنایا گیا، کس چیز کا؟ بالاعدامی، پھانسی دینے کا. تو جس کے خلاف حکم سنایا جاتا ہے اس پر اعلیٰ داخل کریں گے، اور جس چیز کا فیصلہ سنایا جائے گا اس پر با داخل کریں گے. الا ان الحکم اسقط، اسقط یسقط گرانا، قرار کے معنی آتے ہیں فیصلہ، محکمۃ العلیٰ سپریم کورٹ، شہر کے معنی مہینہ. اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں. وَأَلْقَى السُّلْطَاتُ ہے نا، کہ حکومت نے یا اتھارٹی نے ان کو گرفتار کر لیا. کب؟ عند عودت، جب وہ پاکستان لوٹے. کب لوٹے تھے وہ؟ 2013 کے اندر. وَأُدِینَ، اور ان کو مجرم قرار دیا گیا. کس چیز میں؟ سنگین غداری کی تہمت میں ان کو مجرم ٹھہرایا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ حکم علیہ بالاعدامی، ان پر پھانسی کی سزا سنائی گئی. لیکن کیا ہوا؟ لیکن یہ سزا ختم کر دی گئی، گرا دی گئی. کیسے؟ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے. وہ فیصلہ کب آیا؟ بعد الشہرین، ایک مہینے کے بعد.